سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ خان صاحب کیا نئی تازی ہے جناب؟ نئی تازی تو کل تھی، اور اس کا جو اثرات ہے وہ ہفتے کو جب گفتگو شریف شروع ہوگی ہفتوں کے درمیان تو پھر پتہ لگے گا کہ بھائی کس وقت پر گفتگو شریف جاتی ہے اور وعدے کے کتنے قریب پہنچتے ہیں۔ ابھی تک تو دونوں فریق جو ہے وہ جنگ کی دھمکیاں دے رہے ہیں ایک دوسرے کو، تو بھائی اگر ہم ٹرمپ صاحب تو بہت ہی اوپنلی، لیکن ٹرمپ صاحب کے حالات ایسے ہو گئے جب ان کی بات پہ کوئی اعتبار نہیں کرتا یا ان کو سیریس نہیں لیتا، تو لیکن بہرحال انہوں نے جو بیان لگایا کہ بھی اگر ایران نے نہ ہمارے ساتھ تو معاہدہ کیا تو ہم پہلے سے زیادہ سخت حملہ کریں گے اور یہ کریں گے، اور جو ہمارے شپس ہیں وہ سارے ایران کے ارد گرد موجود رہیں گے۔ لیکن بہرحال آپ کو امریکہ اس پوزیشن میں نہیں رہا جس پوزیشن میں پہلے تھا۔ اب گفتگو شنید شروع ہوگی کل سے یا سیٹرڈے سے، تو پھر بات چیت جو ہے آگے بڑھے گی۔ جو کچھ مغربی پریس کہہ رہا ہے اس کے مطابق تو وہ کہتے ہیں کہ ایران نے مذاکرات کے بارے میں عدم دلچسپی کا اظہار کیا ہے، اور جو آخری دھمکی دی ہوئی تھی ٹرمپ صاحب نے اس کے بھی جواب میں عدم دلچسپی کا اظہار کیا۔ کوئی ایران ایسا پریشان نہیں ہوا کہ بھئی ہماری تحریک تو بغاوت کر دی ہے، یہ ہمیں وہ ختم کرنے کی جو پالیسی، اس بندے سے کوئی بعید نہیں کہ یہ اندازن بمباری کر کے ختم کرے۔ اس کے لیے وہ تیار تھا، اپنے عوام کو بھی انہوں نے تیار کر دیا تھا۔ لیکن ٹرمپ صاحب کو اندر سے کمزور تھے، اس لیے جو کوشش بھاگ دوڑ ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ ترکی، سعودی عرب اور قطر، ان تمام، اور مصر اور پاکستان، اس کے لیے جو ہے وہ واشنگٹن سے جھنڈیاں مطلب تاریں لائی گئی ہیں کہ بھئی کچھ کرو کچھ کرو۔ اور انٹیلیجنس چیف ہے ترکی کے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا بھی ایک کردار ہے، لیکن کردار اب تک سامنے نہیں آیا کیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو 2 دن پہلے پورٹ کمانڈر کانفرنس ہوئی تھی پاکستان کی، اس کے اندر لبو لہجہ جو تھا ہماری فوج کا سعودی عرب کی فیور میں، اور ایران کو دھمکانے والی بات جو ہے وہ انڈائریکٹ انہوں نے کر دی تھی کہ بھئی پھر یہ مجبوری ہے کہ ہم سعودی عرب جو ہے اس کا ساتھ دیں۔ تو یہ باتیں بتاتی ہیں کہ بھئی کوئی ایسی گفتگو شریف کی طرف آخر میں یہ نہیں بڑھ رہے تھے، لیکن یہ کوئی آخر میں جب ٹرمپ صاحب نے دیکھا کہ میری دھمکیوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، تو تب انہوں نے جو ہے یہ تمام ان ممالک سے اس بات پر راضی کیا، اور اس میں یہ صحیح بات ہے کہ زیادہ کردار جو ہے وہ جنرل عاصم منیر کا ہے، تو انہوں نے ایران کے ساتھ بہت زیادہ رابطے کر کے انہیں اس طرف منایا ہے، اور بقول الجزیرہ کے کہ جہاں پر انہیں کچھ کمزوری نظر آئی ہے انہوں نے وہاں چین کو انوالو کیا ہے، اور وہ کمزوری وہ کہتے ہیں کہ اب نائے ہرمز کو کھولنے پر تیار نہیں تھا کسی صورت بھی ایران جو ہے، وہ کہتا ہے یہی ہمارے پاس مضبوط ہتھیار ہے جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں ان کو روکنے کے لیے۔ تو وہ پھر چین کو بقول ان کے الجزیرہ کے انہوں نے پھر چین کو بیچ میں انوالو کیا، اور چین نے ضمانت دی ہے کہ نہیں اب نہ ہرمز کو آپ کھول دیں۔ اس کے معاملے میں جو بھی بات چیت ہوگی اس کے اندر چین جو ہے وہ ان کی مدد کرے گا، ان کی گفتگو شنید میں امریکہ کو اور دوسری طاقتوں کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا، یا جو باقی دنیا ہے اس کو ہم آواز بنانے کی کوشش کرے گا، تاکہ امرائے ہرمز کا ایسا فیصلہ ہو جو دنیا کو بھی، ساری دنیا کو ساتھ قبول ہو ایران کے ساتھ، خالی امریکن کی پالیسی نہ چلے۔ اب تک تو یہ ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے جو اخبارات یا مغربی میڈیا بتا رہا ہے، تو ہماری پاکستان کو یہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے، اور حکومت پاکستان دیکھیں آپ پورے اس گفتگو شریف کے اندر کہیں وزیر خارجہ کا نام نہیں آ رہا، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ رات جو گفتگو شریف ہوئی ہے تو زیادہ تر وہ عاصم منیر صاحب نے کی ہے ٹرمپ صاحب کے ساتھ اور ایران کے ساتھ، ان دونوں کو راضی کرنے پہ کہ بھائی ایک دفعہ جنگ بندی مان لیں، اور ٹرمپ صاحب کو ایرانی شرائط کے اوپر راضی کرنے میں عاصم منیر صاحب کا کردار ضرور سامنے آیا۔ جی
خان صاحب آصم منیر صاحب کا کردار شور بہت پڑا ہوا ہے کہ پاکستان نے بڑا کام کیا ہے. اس میں سادہ سا ایک سوال ہے کہ امریکہ کے تعلقات جس طرح تمام ممالک کے ساتھ خراب ہو گئے، یورپ کے ساتھ بھی خراب ہے اور بھی جتنے ممالک ہیں، تو آج آ کے پاکستان ہی بچا تھا. عرب ممالک ظاہر ایران کے ساتھ بات نہیں کر رہے تھے، لیکن ابھی تک اس کا رزلٹ نہیں نکلا. ابھی بھی یہ اطلاع مل رہی ہے کہ ایران کے اوپر بڑی شدید بمباری ہوئی ہے، بڑے شہری مارے گئے ہیں، بہت زیادہ زخمی ہوئے. اور پھر جو کل رات کوئی بمباری نہیں ہوئی. جب ان کے مذہبی رہنما ہے، پیشوا ہے، ان کے اعلان کے بعد پھر کسی قسم کی بمباری ایران کی طرف سے نہیں ہوئی. لیکن ایران کے اوپر ابھی بھی ہو رہی. اور جو ایک اور ایشو بنا ہے وہ کہتے ہیں یہ لبنان اس میں شامل نہیں ہے، اور وہاں پہ یہ یقیناً ایشو بنا ہے. تو گفت و شنید کے اندر جب یہ ساری، یا تو اس وقت جب یہ گفت و شنید ہو رہی تھی طاقتوں کے درمیان، اس وقت لبنان کو شامل کیا گیا تھا. لیکن بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ بھائی ایران سے متعلق گفتگو ہوئی ہے، اس لیے ایران کو شامل کیا گیا ہے. لبنان کے اندر ظاہر بات اب تک 3,000 بندہ ہلاک ہو گیا. تو یہ ایک فیلا کہہ لیں یا وہ کہہ لیں کہ یہ کمی کہہ لیں اس معاہدے کے تحت کہ لبنان کو بھی شامل کرنا چاہیے تھا. لیکن ابھی بھی لبنان کو شامل کرنے کے لیے جبکہ گفتگو شروع نہیں ہوئی ہے، کوئی ایسی آواز اٹھ نہیں رہی کہ بھائی لبنان کے اوپر جنگ بندی فوری طور پہ ہو جائے. تو ایسی کسی طرف سے کوئی آواز نہیں اٹھی، نہ ہی پاکستان کو ایسا ہے اس میں انوالومنٹ ہے. باہر لبنان بھی بیروت کا جو حالاتیں ہو رہی ہیں اس میں مسلمان بھی مار رہے ہیں، دوسری دنیا بھی مار رہی ہے. تو بل اس کو گفت و شنید کا حصہ بنانا چاہیے تھا. لیکن بل یہ بات اسرائیل اس لحاظ سے کامیاب رہا ہے کہ اس نے جیسے اعلان کر دی اور کبھی اس بات چیت میں ہم شامل نہیں ہیں بیروت اور لبنان جو ہے، اور اسی کے مطابق کاروائی جو ہے وہ چل رہی ہے. حضرت اسرائیل اب اگر امریکہ جنگ سے نکلنا چاہتا ہے، دوسری طرف ابھی آپ یہ بتا بھی رہے ہیں کہ ایران کو گھیرے میں لیا ہوا ہے اور وہاں امریکہ موجود رہے گا. تو پہلے امریکہ عرب ممالک میں موجود تھا، اب وہاں سمندر میں بھی موجود امریکہ رہے گا. تو کس طرح یہ معاہدہ ہوگا؟ جو اس وقت اپڈیٹ آ رہی کہ جتنی بھی کوشش ہوئی ہے اینڈ پہ شاید اس کا کوئی اچھا رزلٹ نہ نکلے. دیکھیں ایران کبھی بھی اس بات پر راضی نہیں ہوگا کہ ایران کی وہاں موجودگی رہے. اس کو انٹرنیشنل طور پر کھول دیا جائے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی گائیڈ لائن جو ہے اس پہ فیصلہ ہو جائے گا. لیکن یہ کہ ایران کا اس پہ امریکہ کا کنٹرول جو ہے اس پہ ایران کا بھی راضی نہیں ہوگا. وہ باقی ایران کا خطہ ہے، وہ یہی چاہے گا کنٹرول انہیں کا ہو. ہاں بعض انٹرنیشنل گارنٹیاں لے لی جائیں کہ بھائی اس طرح شپ گزریں گے، یہ جیسے ایران اب چاہتا ہے کہ اس کو پر وہ نیا سیز کی طرح چارجز لگا دے، ہر شپ سے چارجز وغیرہ لے. اس کے لیے کوئی نہ کوئی معاہدے وغیرہ ہو جائیں گے انٹرنیشنل لیول کے اوپر. لیکن یہ کہ بھائی ایران جو ہے وہ پیچھے ہٹ گیا اور امریکہ کے وہاں پہ منوفی قائم ہو جائے، یہ ایران کبھی بھی نہیں مانے گا مختلف کے لیے. حضرت ایک اور چیز ہے کہ جس طرح اسرائیل اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا، تو یہ کوئی نئی چال نہ ہو کہ ایرانی لیڈروں کو جو بچ گئے ہیں دوبارہ نشانہ بنانے کے لیے یہ ایک گیم کھیلی گئی ہو اور اسے پاکستان کے ذریعے استعمال کیا گیا ہو. بات صاحب یہ آدھی جنگ بندی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف کے دشمنوں کو آپس میں الرٹ رہنا چاہیے. کسی وقت بھی یہ جو ہے جنگ میں بدل سکتی ہے اگر ان میں آپس میں کامیابی نہیں ہوتی. اس لیے ایران بھی اور اسرائیل بھی امریکہ بھی لازمی طور پر جو اگلے نشانے ہیں انہوں نے لگانے، اس کے لیے وہ مصروف عمل ہو گئے، اپنی کاروائیاں کر رہے ہوں گے. اب یہ تو ایران کو چاہیے کہ وہ اپنے جو قیادت ہے ان کے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کو محفوظ مقامات کو اوپر جائے. محفوظ مقامات سے مراد یہ جو ان کے پاس جاسوسی کا نظام ہے وہی جہاں بھی چھپنا ہے وہ تو اپنے ملک کے اندر ہی چھپنا ہے. اصل چیز تو وہ ہے جو ملک اندر غدار ہیں اور وہ لوگ جو لیک آؤٹ کر دیتے ہیں کہ فلانا فلانا بندہ جو ہے وہ جو آپ کو مطلوب ہے وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے. تو اس پالیسی کی جو ہے وہ ایران کو ایسا کوئی نہ کوئی لائم بنانا چاہیے یہ کہ یہ دشمن جو ہوگی دشمن کی یہ چال کامیاب نہ ہو. ابھی بھی خبر آ رہی ہے کہ دوبارہ ایران نے سمندری راستہ بند کر دیا ہے، کیا اپڈیٹ اس کے بارے میں خاص؟ ایران نے جی سمندری راستہ بند کر دیا. جی وہاں شپ دوبارہ روک دیے گئے ہیں
کیونکہ اسرائیل باز نہیں آ رہا اور حملے جاری ہیں، بتایا جا رہا ہے یہ اس کے دیکھیں جب معاہدہ ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر ایران پابند ہوگا. ابھی تو ایران پابند نہیں ہے نا. ابھی تو ایران یہ ہے کہ بھائی ہاں ہم نے لوگوں کو راستہ دینے کے ان کا کہ ہاں بھی جو ہماری شرائط پر گفت و شنید شروع کر دو تو ہم آپ کو راستہ دے دیتے ہیں. تو ظاہر بات راستہ دے بھی جا رہا ہے. جن شپوں کو روکا جا رہا ہوگا وہ اس میں کوئی ریزن ہوگی، وہ ایسے ممالک کی شپ ہوں گے جو اس جنگ میں انوالو ہوں گے، ورنہ اوپننگ تو عام شپ جو ہے ان کو تو راستہ دیا جا رہا ہے. لیکن اپنا خود راستہ وہ مطلب ضمانت چھوڑ کے آتے ہیں ایرانی فورسز جو ہیں، ان کو کوئی اوپن سیز نہیں کر دیا انہوں نے کہ ہاں جو مرضی آ جائے. اس کے اوپر کنٹرول ابھی بھی ایران کا ہی ہے. خاصا ایک وقت ابھی ہے، ہفتے کو بات چیت ہوگی، 2 دن ہوگی، 3 دن ہوگی. اس دوران آپ دیکھتے ہیں کہ ایران کا مزید نقصان بہت زیادہ کرنے کی کوشش کی جائے گی. دیکھیں پھر کس بات کی جنگ بندی؟ اگر آپ وہ نہیں بعض آتے ہیں اور ایک دوسرے پر حملے کرتے ہیں، ایک دوسرے پر نقصان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر جنگ بندی کی تو کوئی معنی نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا جب ایک دفعہ یہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ ہاں گفت و شنید ناکام ہو جائے، کامیاب نہ ہو، کوئی ایسے پوائنٹ پہ نہ پہنچ سکیں جس کو دونوں تسلیم کرتے ہیں، تو پھر تو جنگ دوبارہ جنگ کا نظر آتا ہے کہ ہاں دوبارہ جنگ شروع ہو جائے. لیکن اس ہفتے کے دوران تو کم سے کم یہ 2 ہفتے کی انہوں نے اگریمنٹ کیا ہے، اس کا پاس اگر امریکہ کرے گا تو باقی دنیا آٹومیٹک لے جائے گی. اب تک ہم نے یہی دیکھا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے حملے کیے ہیں تو ایران نے جواباً حملے پر بھی کیے ہیں، یا جہاں سے وہ طیارے اڑے ہیں ان ممالک کو انہوں نے نشانہ بنایا. اگر ان کی طرف سے کوئی ایسی کاروائی نہیں ہوتی امریکہ اسرائیل کی طرف سے، تو پھر ایران بھی کوئی ایسی کاروائی نہیں کرے گا جو جس سے وعدے کی خلاف ورزی ہوتی ہے. اچھا، ایرانی عوام سڑکوں پہ نکل آئی، انہوں نے کہا ہماری شرائط مان لی ہے، لیکن بتایا جا رہا ہے جو میڈیا میں شرائط چل رہی ہیں وہ امریکہ کو ابھی تو بات چیت ہی نہیں ہوئی. تو یہ تھوڑی جلدی نہیں کر دیتے ہم لوگ کہ جیت گئے ابھی تو نہ جنگ بند ہوئی اور اسی کا نقصان. جیت کی بات تو کسی بھی خرقے کی طرف سے ابھی نہیں کی گئی. ہاں یہ ضرور ہے کہ بھائی ایران اس لحاظ سے سیاسی طور پر اس کی جیت ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ گفت و شنید پہ اپنی شرائط کو اوپر لے آیا. یہ ایک سیاسی جیت آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اور اس کا ظاہر بات ہے کہ لوگوں کو خوشی منا رہے ہیں جس سے بھائی ہم امریکہ جیسی طاقت کو ہم نے جھکا لیا اپنے آپ ایرانیوں کے آگے. اس بات کو خوشی نہیں منا رہے کہ خدا نخواستہ کوئی انہوں کو فتح حاصل کر لی ہے. جو بات انہوں نے منوا لی ایران جیسی طاقت سے، اس کو لوگ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. باقی یہ ہے کہ جو آپ دیکھ لیں کہ جب ایران کو یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ یہ پلوں کو پرواقع اڑا دیں، یہ بجلی گھروں کو، تو اس کی حفاظت نے عوام سے اپیل کی ہے. تو 1 کروڑ سے زیادہ عوام نے انہوں نے نام لکھوایا اور ان پلوں پر آ کر بیٹھ گئے ہیں جو اہم پل پاکستان کی اچھی بات ہے. یہ پل ہے اس کے اوپر کہ بھائی حملہ نہ ہو سکے. ٹرمپ صاحب کی گارنٹی کون دے گا؟ کیونکہ ان کے لیے تو مشکل اس وقت اپنے ملک میں پڑی ہوئی ہے اور آنے والے دنوں میں یہ خبریں گردش کر رہی کہ ان کے اختیارات جو ہیں وہ محدود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ٹرمپ صاحب کے اپنے حالات اتنے کمزور ہو چکے ہیں ملک کے اندر کہ وہ اب ایسے اقدامات نہیں اٹھا سکتے جس سے دنیا کے اندر مزید بدلا. ایران کو آپ کو 28 ڈیموکریٹک ممبرس جو ہیں انہوں نے تحریک پیش کی ہے کہ بھائی ان کو فرق کیا جائے، ان کا محاذہ کیا جائے، ان کو صدارت سے ہٹایا جائے. ابھی چھوٹی بات نہیں ہے یہ. اس لیے اس قسم کا پریشر جو ڈیولپ ہو گیا ہے ایران کے اندر سے، اس کے امریکہ کے اندر سے، وہ بہرحال ٹرمپ صاحب کے لیے پریشانی کا باعث ہے. اور اسی پریشر میں آ کر کہ انہوں نے اس قسم کی اقدامات اٹھانے کی صلح کی طرف آنے کی کوشش کی ہے یا جنگ بندی کی جو کوششیں کی ہیں، اس کی وجہ ان کا زیادہ تر جو ہے کچھ خلیجی ممالک کا پریشر ہے، اور کچھ جو ہے ان کو جو ملک کے اندر سے لوگوں کے استعفے آنے شروع ہو گئے انتظامیہ کے، وہ مطلب ڈیولپ ہوا ہے پریشر، جس کی وجہ سے یہ دن آج ہم دیکھ رہے ہیں. بہت شکریہ خان صاحب. اچھا جی، ایران کے لیے بڑی احتیاط اس وقت ایرانیوں کو کرنی چاہیے اور کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے. اسلامی تاریخ اگر آپ پڑھیں تو ایسے واقعات بھی ملے
کہ شور پڑ گیا کہ جس طرح یہ خبریں چل رہی ہمارے پاس بھی، ایرانی عوام کے جیت گئے اور اس کے بعد پھر دشمن نے حملہ کیا اور وہ علاقے خالی جب کر دیے جاتے تو جس طرح ابھی قائم ہے پوری قوم اسی طرح قائم رہے، لیکن امریکہ باز نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، ہر بندے کے اپنے تاثرات ہیں، کیونکہ اگر امریکہ باز آ جائے تو اسرائیل پہ باز نہیں آئے گا۔ اسرائیل کے ذریعے حملے ہوتے رہیں گے، کبھی لبنان میں، کبھی کسی اسلامی ملک پہ، اور یہ فتنہ جو ہے ختم ہونے والا نہیں ہے۔ جتنے مرضی مذاکرات آپ کر لیں، جتنی دفعہ مرضی ٹیبل پہ بیٹھ جائیں، اور وہ ایک مسئلہ آپ نے سنی ہوگی، خواجہ گوا ڈڈو، پاکستان کو ہے جو ذمہ داری وہ سمجھ رہی ہے، لیکن پاکستانی حکمرانوں کے اپنے کیا کریکٹر ہے، ابھی بتائیں گے آپ کو۔ خان صاحب سے کہیں گے کہ دبئی میں جو پراپرٹیاں ہیں ان کا کیا ایشو نکلا ہوا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ جو لوگ اپنے ملک کے لیے مخلص نہیں ہیں وہ کسی کے لیے کیا مخلص ہوں گے؟ جو اپنا گھر نہیں آج تک ٹھیک سنوار سکے، جو اپنا گھر نہیں بنا سکے، جو اپنی عوام پہ آج تک ظلم کرتے ہیں، ان پہ کون اعتماد کرتا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، چینل کو سبسکرائب کریں۔